پیش لفظ قرآن و سنت کی روشنی میں ہر تاریخ و واقعہ کا اپنے اندر ایک معنی خیز پیغام ہوتا ہے۔ اسلامی تقویم کے اہم ایام میں سے ایک اہم دن وفات صحابہ جلیل حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ہے، جو کہ اہل اسلام کے ابتدائی زمینداروں میں سے تھے اور عدالت و انصاف، سچائی و دیانتداری، غربت میں بھی اللہ کی راہ میں سخاوت اور امیر و غریب میں تفریق نہ کرنے کے عظیم نسب لین کے حامل تھے۔ عزت ابوذر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو درس شجاعت و عقیدت، استقامت و صداقت کا پیکر تھا۔ ان کی وفات کا دن 5 ذو الحجہ کو منایا جاتا ہے۔ اس مضمون میں ہم تفصیل سے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات، ان کی خدمات، ان کے کردار کے اوصاف، اقوال و روایات اور ان کی وفات کے دن کا اسلامی امت پر روحانی اثر و برکات پر روشنی ڈالیں گے۔ حصہ اول، ذو الحجہ کا اہم مقام۔ اسلامی قمری ماہ ذو الحجہ اپنی برکات و فضائل کی وجہ سے امت مسلمہ کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ امن و امان، قربانی، حج، بیت اللہ کی ادائیگی، عید الاضحیٰ کے ایام اور یوم عرفہ کی عظیم شان کی بنا پر یہ مہینہ ہر مسلمان کی زندگی میں روحانی اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے۔ ذو الحجہ کی ابتدا کے ساتھ ہی امت میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ایک، حج کے فرائض۔ ذو الحجہ کا سب سے بڑا فرض حج ہے، جس کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان اس ماہ میں مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ مسجد الحرام میں نمازیں ادا کرنا، طواف کعبہ، صفا و مروہ کے درمیان ساوڑینا، رمی جمرات اور قربانی کے مناسک انجام دینا، سب کچھ اسی ماہ میں متحقق ہوتا ہے۔ 2، عید الاضحیٰ۔ ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، جس میں ہر مند مسلمان قربانی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ قربانی کے گوشت کا ایک حصہ خود خاندان کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں و قریبیوں کے لیے وقف کیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ غربا و مساکین کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح امت میں اخوت و ایک جہتی کا درس ملتا ہے۔ 3، یوم عرفہ۔ ذو الحجہ کی 9 تاریخ یوم عرفہ ہے، جسے دعا و ندامت و مغفرت کا دن کہا گیا ہے۔ مکہ مقدس میں مسجد حسین کے مقام پر لاکھوں حاجی صدیق و ایزن روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ماضی کے گناہوں کی معافی مانگتے۔ یوم عرفہ کا روزہ امت مسلمہ کے لیے عظمت کا درجہ رکھتا ہے اور مستحب ہے کہ اس دن کے روزہ دار مسلمان اپنے گناہوں کی معافی و بخشش کی دعا کر کے ماضی کے اعمال کی اصلاح کا عہد کران۔ اہم مناسبتوں کے ساتھ ساتھ 5 ذو الحجہ کا دن حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی وفات کے سبب امت مسلمہ کے لیے خصوصی منویت رکھتا ہے۔ حصہ دوم، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے یمن کے صوبے زمار کے قریب غفار قبیلے میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام جاندب بن جنادے تھا، مگر شہرت عامہ میں انہیں ابوذر کہا جاتا ہے۔ جناب ابوذر کی پیدائش کے ٹھیک حوالے تاریخ ولادت کا کوئی قطعی علم نہیں، لیکن اس کا تخمینہ 5ویں ہجری کے قریب بیان کیا جاتا ہے۔ ایک خاندان اور قبائلی پس منظر، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ایک معمولی مگر بہادر قبائلی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ غفار قبیلہ عرب کے مکہ کے نزدیک یمن کے راستے میں آباد تھا۔ اس قبیلے میں اصلی طور پر تجارت و رہبری کے پیشے ہوتے تھے اور خاندان کے افراد کثیر الجہتی اور باہمت سمجھے جاتے تھے۔ ابوذر نے بچپن ہی سے تلاوت و قرأت کا شوق پیدا کیا اور زمانے کی روشنیوں سے کم و بیش بے بہرا رہا۔ 2، چوٹی کا کردار اور اسلام قبول کرنا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ امت مسلمہ کے ابتدائی دور کا اہم سنگ میل ہے۔ سن 3 ہجری میں حضرت ابوذر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور دعوت اسلامی کے پیغامات سنے۔ ان کے اندرونی حالات نے انہیں اسلام کو اپنانے کی تحریک دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ہجرت مدینہ کا اہتمام کیا، جہاں انہوں نے قبیلہ غفار کے دیگر افراد کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ 3، صحابہ کرام میں مقام۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی اسلام پسندی، سادگی اور فقیرانہ زندگی نے انہیں صحابہ کرام میں منفرد مقام عطا کیا۔ انہیں حق و صداقت کا علمبردار سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا، اے ابوذر، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے ایسے نور افشانی کے خزانے کا انکشاف کیا ہے جو تیرے دل کو منور کرے۔ پھر لوگوں پر فریاد کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے رب کی آیتوں میں سے ہے۔ حضرت ابوذر کے اس کلام نے امت میں دین اسلام کی کلی کھول کر رکھ دی اور لوگوں کو سچائی و عدل کی راہ دکھائی۔ حصہ سوم، ابوذر رضی اللہ عنہ کے بنیادی عقائد و اوصاف۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے چند اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ 1، صداقت و ایقان۔ ان کے ایمان کی اصل بنیاد صداقت و ایقان تھا۔ جب انہوں نے اصالہ
کا पैगाम सुना तो दिल के हर अथा गोशे में सुकून व इत्मीनान महसूस का अल्लाह और रिसालत पर हर किस्म के शुबहात व इस्तिराब से पाक होकर इस राह पर चल पड़े। उनका हर कलाम सिद्क़न दिल से ममूर था। दो फ़क्र गुर्बत व सादगुआं ज़िंदगी हज़रत अबूज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुनिया की ज़ैनतों से लाताल्लुक़ी का अमली मुज़ाहरा करके उम्मत मुस्लिमा के लिए आला नमूना कायम किया। वो किसी भी महल व मनाल शाहाना थर न देवाहे और कसर व महल के शौक में मुब्तला न हुए। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत कुर्बानी, इखलास और अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान होने की लगन थी। तीन बे बाकी वो अदल प्रस्ती, उन्होंने जुल्म व सितम के खिलाफ आवाज़ उठाई और अमीर व गरीब में तफरीक न की कबा के सामने खड़े होकर समाजी नाइंसाफ़ियों से पर्दाफाश किया और लोगों को जुल्म व तजावुज़ से बाज रहने की तलकीन की। अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तिलाफ के बावजूद भी अदल की बुनियाद पर खड़े रहे। चार सखावत और मोहे विमसाके से हमदर्दी, मसाकीन, यतीमों और बेसहारा लोगों की रहनुमाई और मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते। उनके पास जो कुछ भी होता एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर देते और दूसरा हिस्सा ज़रूरतमंदों के हिस्से में दे। 30 नबी में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबूज़र अमीर है, जब वो खड़ा होता है तो शैतान डर कर भाग जाता है। इस की दुनिया इसके रब की तरफ लूट चली जाती है। हिस्सा चहारुम, अबूज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमात व कारनामे। हज़रत अबूज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम की तबलीग व इशात में और हुक्मरानी व अदल के मामलात में जो खिदमात अंजाम दें वो उनके किरदार के लाजवाब होने की दलील हैं। एक दावत इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत अबूज़र ने मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत की और वहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया रहते हुए दीन हक़ की तबलीग में मशगूल हो गए। उनकी मसाजिद और बाज़ारों में बैठकर अल्लाह के ज़िक्र और कुरान की तिलावत का सिलसिला जारी रहता। तेल्ग उनके साथ संजीदगी से बैठते और उनकी नसाए को दिल और जान से कबूल करते। उनके रूहानी तासुरात और सिद्क़न दिल ने दिलों में इस्लाम की रोशनी फूंक दी। दो कबायली इत्तेहाद और जिन हड्डिबिया, हज़रत अबूज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने छूटी यौंटे जमा करके कबायली इत्तेहाद कायम किया ताकि इस्लामी रियासत को मजबूत बनाएं। जिन हड्डिबिया के मौके पर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्हन हदबिया की शराइत को कबूल किया, बाज़ साहा किराम ने इख्तिलाफ का हज़रत अबूज़र ने हिकमत व तदबीर से काम लेते हुए रसूल अल्लाह की इताअत की और सुलह के नतीजा में इस्लामी रियासत को हासिल होने वाली बरक़ात की निशानदेही की। 3 हदीस ओल हज़रत अबूज़र का इल्मी ज़ख़ीरा रवायात नबी से मालामाल था। उन्होंने मुतअद्दिद अहादीस नक़ल कीं जो उनकी रवायत के एतबार से मशहूर हुआन की रिवायत का एक सिलसिला किताब निरशाद में मिलता है, जिसे हज्जातु अल-इस्लाम इमाम गज़ाली ने नकल किया। उनके अक़वाल हिकमत और नसाए ने नस्ल दर नस्ल उलमाए दीन को रोशनी फराहम की। 4 अमीर अल-मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ताल्लुक़। हज़रत अबूज़र ने खिलाफत राशिदा के दूरन खिलाफत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु में भी सुलह व मशवरे, अदल व मुसावात और बैत अलमाल के तक़सीम के मामलात में अहम सवालात उठाए। खुसूसन उन्होंने सुलासा सक़्र दिन का दावा के मसले पर अली से सख्त जान पूछा कि गरीब व मस्कीन का हिस्सा किस तरह महफूज होगा। उनके एहतिजाज ने अमीर अल मोमिनीन को अदल व इंसाफ के उसूलों की तरफ मज़ीद तवज्जो दिलासा। पंजुम अबूज़र रज़ी अल्लाह अन्हु के अक़वाल व रवायात। हज़रत अबूज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के अक़वाल व रवायात इस्लामी मुआशरत, अखलाक़ियात और अदल व इंसाफ के लिए रहनुमा ख़ुतूत फराहम करती हैं। चंद मशहूर अक़वाल दर्ज झैल हैं। 1. ज़हद खर्च करो, दुनिया कमाते रहा आखिरत कमाती रहा। ये कौल सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर सुद ने अबूज़र से नकल फरमाया, जिसमें दुनिया व आखिरत की मुतवाज़िन रोकथाम का दर्स है। 2. अगर अल्लाह की किताब की हर आयत पर अमल किया जाए तो हर तरह का फितने व फसाद ख़त्म हो जाते हैं। ये कौल उनके दैन इस्लाम से वाबस्तगी और करीम करीम की अज़मत की दलील है। 3. दुनियादारों से दोस्ती न करो, जो दुनिया को ज़्यादा पुकारते हैं वो कीमती चीज़ कमाएंगे मगर उन्हें आखिरत में नुकसान होगा। ये बयान उनकी दुनिया से लाताल्लुक़ी और आखिरत पसंदी की दलील है। 4. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाज़ी अतना उल सिद्क़ मन बाद अल-किज़्ब व अल-तौफ़ीक़ बाद मकाना शबबना ज़लाला। ये अरबी कलिमात उनकी इस्लाह व तक़ू के इजहार और अल्लाह ताला के शुक्र के जज्बात का मुँह बोलता सबूत हैं। हिस्सा शशम उम्मत मुस्लिमा के लिए असबाक। हज़रत अबूज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें कई ऐसी राहें दिखाती है जिन पर अमल पैरा होकर उम्मत इस्लाम अपनी हकीकी कामयाबी हासिल कर सकती है। उनमें से
چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ ایک، سچائی و صداقت۔ ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی صداقت و ایقان کی بنیاد پر بجھائی۔ دنیا نونغونا آج ہر جگہ فریب، دھوکہ اور منافقت عام ہے۔ ایک صحاب کا نمونہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہر مرحلے پر سچ بولنے اور سچ کے ساتھ رہنے کی کتنی اہمیت ہے۔ دو، عدل و انصاف۔ زمانے کے ہر دور میں امیری و غریبی کا فرق ناانصافی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابوذر کی طرح ہمیں بھی ہر حال میں عدل کا قائل ہونا چاہیے۔ عدل و انصاف کے بغیر حکومتیں ٹیکنیکلی مضبوط ہوں یا سرمایہ دار طبقے دولت مند ہوں، معاشرہ بے چینی، انتشار اور فساد کا شکار ہوتا ہے۔ تین، دنیا سے لا تعلقی۔ ابوذر رضی اللہ عنہ کی ایک عظیم خصوصیت دنیا سے کامل لا تعلقی تھی۔ موجودہ دور میں مادہ پرستی، عیش و عشرت پسندی اور راحت طلبی نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور کر دیا ہے۔ ہمیں زندگی میں سادگی اور پل بھر کے قیام کے ساتھ آخرت کی تیاری کا شعور اختیار کرنا چاہیے۔ چار، غریب و یتیم کی کفالت۔ انہوں نے اپنی دولت کا حصہ غربا و یتیموں اور مساکین پر خرچ کا آج بھی دنیا بھر میں غربت، بھوک اور جہالت کا راج ہے۔ ابوذر کی سادگی و سخاوت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کفالت، یتیم مساکین کو خوراک و لباس کی فراہمی اور غریبوں کی رہنمائی میں حصہ ڈالنا امت مسلمہ کا فرض حصہ۔ ہفتم، وفات حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی رحلت کا واقعہ مظلومیت و شہادت کی داستانوں میں سے ایک ہے۔ ایک، وفات کا دن اور مقام۔ تاخن وفات کا بیان مختلف روایات میں ملتا ہے، لیکن معتبر اور مشہور قول کے مطابق 5 ذوالحجۃ 32 ہجری بمطابق 23 ربیع الثانی 94 ہجری، تقریباً 1 ہجری یا مستشرقین کے مطابق 630 کے قریب بغداد کے نواحی علاقہ ازارہ میں وفات پائے۔ ان کا وسان ملکوتی مکہ مکرمہ اور طائف کے قریب کہا جاتا ہے۔ دو، اسباب وفات۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ عبدالمل بن مروان نے مدینہ سے دور عراق کے علاقے جبل المزل پر جلاوطن کہا ہے۔ ان کی طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ سخت بیمار ہوئے اور مناسب علاج کی عدم موجودگی، سخت موسم اور کمزور ہوتی طبیعت نے ان کے انتقال کا سبب بنے۔ تین، تدفین و فقیرانہ مراسم جنازہ۔ ان کے جنازے میں کوئی بھاری بھرکم دستار و گریوا نہ ہوئی، ایک غریب کی طرح کفن و دفن کا انتظام ہوا۔ ان کے جسم مبارک کو جب کوفہ کے قریب دفن کیا گیا تو وہاں کے لوگوں نے، علماء دین اور عوام کی کثیر تعداد شامل ہوئی، اور خصوصی طور پر علماء نے فضائل ابوذر بیان کیے، اور اجتماع سوگواران نے ان کے درجات کی بلندی کے دعا کی۔ چار، وفات کے بعد امت پر اثرات۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے وصال آن وحدت امت میں و مایوسی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے غم کا اظہار فرمایا اور فرمایا، اے ابوذر، اللہ نے تجھ سے ناراض نہیں ہوا بلکہ تو نے اللہ سے ناراضگی ظاہر کی تھی۔ ان کلمات سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا اقرار غلطی، توبہ و استغفار اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ حصہ ہشتم، امت میں آدن وفات کا انعقاد۔ امت مسلمہ نے ہر سال 5 ذوالحجۃ کو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی یاد منائی۔ ایک درس خصوصی الدعائے جماعت مساجد میں علماء کرام ان کی سوانح حیات بیان کرتے ہیں اور ان کے اقوال و روایات کے پیغام سے حاضرین کو روشناس کرواتے آؤ۔ مسلسل درود و سلام اور خصوصی ذکر و دعا کا اہتمام ہوتا ہے۔ دو، خدمتی تدریس و فتویٰ جات۔ دارالفتہ مدارس اور جامعات میں ان کے فقہی نظریات اور عدل و انصاف کے معاملات پر اسباق دیے جاتے ہیں۔ ان کے اقوال فلاسفیانہ پہلوؤں سے بھی استاد و طالب علم استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تین، یتیمان و مساکین کی مالی مدد۔ وفات ابوذر کے موقع پر خیریہ ادارے ضروریات مند خاندانوں اور یتیم بچوں کو راشن اور مالی تعاون فراہم کرتے ہیں تاکہ حضرت ابوذر کی روح کو خراج تحسین پیش ہو سکے۔ حصہ نیم، اس روز کا روحانی پیغام 5 ذوالحجۃ کا دن ہمیں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے کردار و سیرت سے ملنے والے اہم اسباق یاد دلاتا ہے۔ ایک، عدل و انصاف کی روشنی۔ اس دن ہمیں اپنے معاشروں میں عدل و انصاف کو فروغ دینا چاہیے۔ ظلم و ناانصافی کی ہر صورت کی مخالفت اثر ابوذر سے روشنی پاتی ہے۔ دو، دنیا کی زود گزر، عیش و آرام کی نفی۔ احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں تمام راحتیں فانی ہیں۔ ابوذر کی زندگی نے ہمیں دنیا کی عارضی نعمتوں پر شبہ کرنے اور آخرت کے لیے فکر کرنے کی تلقین کی۔ تین، صدق، زبان و عمل، سچ بولنے اور سچائی پر قائم رہنے کا سبق نئے مسلمان و طالب علم کے دلوں پر نقش ہو۔ ابوذر کے الفاظ و اقوال کی صداقت ہمیشہ دلوں کو جلا بخشتی رہے۔ حصہ دہم،
اختتامیہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی شخصیت تارخن اسلام کا سنہری ورق ہے، ان کے افعال اقوال اور امت مسلمہ پر ان کے اثرات آنے والی نسلوں کے لیے مشل راہ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حضرت ابوذر کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرے، اپنی زندگی میں سچائی و شجاعت، انصاف و مساوات، زہد و فقیرانہ طرز زندگی اور اللہ کی راہ سخاوت و انفاق کے جذبے کو جگہ دے۔ یہ وفات 5 ذوالحجہ امت مسلمہ کو ایک بار پھر یاد دلاتا ہے کہ کسی بھی زمانے میں حق و باطل کی تمیز، استقامت و ہمت، سچائی و عدل کے بغیر زندگی کا کوئی محرک نہیں، اور خودی کو اللہ کے لیے صرف کرنا ہی حقیقی کامیابی و سعادت کا ضامن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے، آمین۔